بھی نہیں کرے گا. لڑکے نے عشق کی تمام حدیں پار کر دی. جہلم کے نجی کالج کا اسٹوڈنٹ اپنی ہی ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو گیا. عشق کی انتہا یہ کہ کالج میں اسلحہ لے کر داخل ہو گیا اور گھنٹوں اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنائی رکھا. وہاں پہ لڑکا موجود ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے اور بالکل اس کا جو ویپن ہے وہ لوڈیڈ ہوتا ہے اور اس نے بالکل ایم کیا ہوتا ہے. وہاں پہ فیمیل ٹیچرز اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہے یہ ان کو ہراساں کرتا رہا. جہلم پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے کیسے ریسکیو کیا اور اس نوجوان کی ڈیمانڈ کیا تھی، آئیے چل کے جانتے ہیں متعلقہ تھانہ کے SHO عمران حسین سے. میرے ساتھ اس وقت متعلقہ تھانہ کے SHO عمران حسین صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں سر کیا واقعہ پیش آیا. ایکچولی یہ 15 مئی 2024 کا ایک واقعہ ہے جس میں ہمیں 15 کی ایک ایمرجنسی کال موصول ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام احسن علی ہے. وہ ایک پرائیویٹ کالج کا سابقہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. وہ مسلح ہو کے ایک کالج کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اور داخل ہونے کے بعد جو فیمیل سٹاف ہے، فیمیل ٹیچرز اور فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک کلاس روم میں اس نے یرغمال بنا لیا ہے. اس 15 کی اطلاع پہ فوری طور پر تھانہ سول لائن کی پولیس جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہوئے فوراً موقع پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ لڑکا موجود ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے اور بالکل اس کا جو ویپن ہے وہ لوڈیڈ ہوتا ہے اور اس نے بالکل ایم کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی. اور جو بھی بندہ نیگوسیشن کے لیے اس کے قریب جاتا ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ویپن جو ہے اس نے بالکل اسٹریٹ اوے ایم کیا ہوتا ہے اور بالکل کسی بھی بندے کی ایسی سچویشن میں وہ جان لے سکتا تھا. چل میرا بچہ آ جانا، کچھ نہیں ہوتا. میں تمہیں ایک پرومس دے رہا ہوں. آپ نے قسم اٹھائی اور یہ کام کرے گا. بس پورا کرو نا اس کو. میں نے جو قسم دو آپ مار ہی دیں. نہیں، میں کوئی بھی نہیں مارتا. میں کہتا ہوں کچھ کہتا ہوں، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کرے گا. بیٹا کوئی کچھ نہیں کہتا. کچھ نہیں کرے گا، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. بس پرومس کر دیا اس کو بیگ میں رکھو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں کہتا ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. چلو کہتا ہوں. فرسٹ آف آل جو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ وہاں پہ موجود جو فیمیل سٹاف اور ادر سٹاف وہاں پہ جو موجود ہوتا ہے، ہم نے فرسٹ آف آل ان کی جان جو ہے اس کو محفوظ کرتے ہوئے ایک سیف پلیس پہ ان کو منتقل کیا. اس کے بعد لڑکے کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی ہم نے کوشش کی، جو بالکل اشتعال میں ہوتا ہے اور بالکل پولیس پارٹی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور کوئی بھی کسی قسم کا اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتا تھا. اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ریسکیو کرتے ہوئے اس لڑکے کو قابو کر لیا. قابو کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو پسٹل ہوتا ہے وہ بھی ہم ریکور کر لیتے ہیں اور لڑکے کے خلاف تھانہ سول لائن میں ہم FIR جو ہے وہ لاج کر لیتے ہیں اور تفتیش جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کی بھی. سر اصل وجہ کیا تھی، کسی وجہ کی بنا پر اس نے یہ اقدام اٹھایا؟ ایکچولی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ فیمیل ٹیچرز اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہے یہ ان کو ہراساں کرتا رہا. جیسے کہ ہماری CM پنجاب اور IG صاحب پنجاب کا ویژن بھی ہے ٹارچر اگینسٹ وومن نیور اگین. ہم اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ ہم نے کی ہوئی ہے. جیسی بھی سچویشن ہو یا اس طرح کی کمپلین ہمیں جیسے بھی ہمیں ریسیو ہو، ہم فوراً اس پہ کارروائی بھی کرتے ہیں اور FIR بھی لاج کرتے ہیں اور ایسے اشخاص کے خلاف ہم سخت سے سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لاتے ہیں. سر بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے نے پہلے بھی ایک ٹیچر کو اسی اسکول کے اندر ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کیا واقعہ تھا؟ گزشتہ ماہ اس نے ایک ڈرامہ سے کریٹ کیا. اس میں اس نے اس طرح کیا کہ بلیڈ کے ساتھ اپنے گلے پہ اس نے کٹ لگایا. کٹ لگانے کے بعد تھوڑا سا زخمی ہوا. یہ زخمی ہونے کے بعد اسی کالج میں یہ داخل ہو گیا اور اس نے یہ پریٹینڈ کیا کہ اس کے گلے پہ ڈور پھر گیا ہے. کائٹ فلائنگ والی ڈور ہے جو وہ اس کے گلے پہ پھر گیا ہے. یہ اس ڈور سے زخمی ہو گیا. لیکن بعد میں ہم نے جب تفتیش عمل میں لائی ہے اس مقدمے کی بھی اور اس مقدمے کی بھی اور جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہی تھے
کہ یہ ہراسمنٹ کا کیس تھا, یہ راساں گارا تھا. ایکچولی 30 بور اس کے پاس ویپن تھا, 30 بور پسٹل تھی, وہ لوڈڈ تھی, میگزین اس میں فل لوڈ تھی. ایک جو اس میں بلٹ جو جب ہم نے اس سے قابو کیا اسلحہ, ایک بلٹ جو تھی بالکل چیمبر کے اندر تھی, یعنی ہی واز ریڈی ٹو فائر. تو اسلحہ اس کے گھر میں چچو کا تھا اور وہ لائسنسی تھا. یہی پتہ چلا ہمیں تفتیش میں. کیا پیغام دیں گے ایسے والدین کو جن کے گھر میں اسلحہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کرتے؟ بالکل, میں جتنے والدین ہیں میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ اگر کسی کے پاس لائسنسی اسلحہ موجود ہے تو وہ اس کی بہت زیادہ کیئر کریں, اور اس طرح کے جو بچے ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو دیکھیں اپنے لیول پہ انہیں سمجھائیں. اگر وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتے یا آپ کی بات وہ ماننے کو نہیں تیار ہوتے تو ہمیں موقع دے, ہم کونسلنگ کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی ہی کریں, ہم خود حاضر ہیں, ہم خود آپ کے ڈور سٹیپ پہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں, کونسلنگ کریں گے. ایسی سچویشن جو ہے نا دوبارہ فیوچر میں نہ ہو, ہم انشاءاللہ ایسے بچوں کی کونسلنگ کرنے کو بھی تیار ہیں. جہلم پولیس نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے 5 منٹ کے اندر ان سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کیا. ریسکیو ہی نہ کیا بلکہ جو اس وقت نوجوان اشتعال بازی اور دیوانے پن کا اظہار کر رہا تھا اس کی بھی جان بچائی. والدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پر سکول دینی یا درسگاہ ہوتی ہے وہاں پر لوگ ایسی اشتعال بازی کرتے ہیں. اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اویس کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.